علیہ وآلہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے بے شک میری نماز، بے شک میری قربانی، بے شک میرا زندہ رہنا اور بے شک میرا فوت ہونا للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے۔ قرآن کی اس آیت سے میں نے اور آپ نے آج سبق سیکھ کے جانا ہے کہ میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا زندہ رہنے کا مقصد اور میرا فوت ہونے کا مقصد صرف اور صرف رب کی رضا ہونی چاہیے۔ اگر ہمارا زندگی کا، مرنے کا، نمازوں کا، قربانیوں کا مقصد کوئی اور ہے، دنیا کو راضی کرنا ہے، تو پھر ہمیں اتنا خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا ملاقمین تقوی اختیار کرنے والے متقی لوگوں کی قربانیوں کو اور نمازوں کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں متقی بنا دے۔ دوسرا مقام لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ رب العالمین کہتے ہیں کہ نہ تو تمہارے جانوروں کے گوشت کی مجھے ضرورت ہے اور نہ ہی وہ پہنچتا ہے، اور نہ ہی مجھے تمہارے جانوروں کے خون کی ضرورت ہے اور نہ ہی وہ مجھے پہنچتا ہے۔ رب العالمین کو مجھ سے اور آپ سے پھر کیا چیز چاہیے؟ رب کہتے ہیں وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ رب العالمین کو تم لوگوں سے تقویٰ چاہیے، تمہارے دل کے اندر رب کا جو ڈر ہے، جو خوف ہے، جو ہیبت ہے، اور رب سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہو۔ رب العالمین تم لوگوں سے بس اسی چیز کا مطالبہ کرتے ہیں، تو اللہ ہمیں ایسا بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ رب العالمین نے قرآن مجید کے تیسرے بارے میں اعلان فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ دو چیزیں ہیں، بس نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے، اور قربانی کس کے لیے؟ قربانی بھی کرنی ہے تو کس کے لیے؟ نماز بھی پڑھنی ہے تو کس کے لیے؟ یہاں پہ ایک پوائنٹ اور ہے، جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، نماز کا تارک ہے، نماز کو چھوڑنے والا ہے، نماز میں سستی کرنے والا ہے، نماز میں کوتاہی کرنے والا ہے، کیا ایسا بندہ قربانی اگر کرے تو رب اس کی قربانی کو قبول کریں گے؟ بولیں فصلی، پہلا حکم کیا ہے؟ نماز پڑھیے، کس کے لیے؟ لربک، اپنے رب کے لیے۔ اب جو بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا، اب وہ قربانی کر رہا ہے۔ قرآن کے اصول ہے نا، میرا آپ کا بنایا ہوا اصول نہیں ہے، اصول رب العالمین کا ہے، تو اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعے کے اندر ہم نے سنا تھا نا کہ جانور کے گلے پر چھری چلانے سے پہلے ہم نے اپنی خواہشات پر بھی غور کرنا ہے کہ اللہ میں نماز کا تارک تھا، نماز کو چھوڑنے والا تھا، اللہ یہ جانور جو آج ذبح ہو رہا ہے، ایک وقت آنے والا ہے، میں نے بھی مرنا ہے، اللہ آج سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنی سستیوں کو ختم کروں گا۔ سارے انشاءاللہ بول دیں، میں آج سے اپنے گناہوں والی زندگی کو ترک کرتا ہوں، آج سے میں نیک بن جاؤں گا، آج سے میں متقی بن جاؤں گا۔ جس طرح یہ جانور آج قربان ہو رہا ہے، اس کے جسم سے روح کو الگ کیا جا رہا ہے، ایک وقت آنے والا ہے کہ میرے جسم سے بھی میری روح کو الگ کیا جائے گا۔ آج یہ جانور تیری بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے، اللہ ایک وقت آنے والا ہے میں نے بھی تیری عدالت میں پیش ہونا ہے، میں نے قبر کے اندر سوال و جواب کا حساب و کتاب والا معاملہ کرنا ہے، اس کے بعد تیرے سامنے روبرو کھڑے ہونا ہے، تو وہاں پہ میں نے کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا ہے۔ اللہ آج مجھے موقع مل گیا، میں اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پچھلی جتنی بھی زندگی گزر گئی ہے معافی مانگتا ہوں، اور آئندہ کے لیے پکا سچا عہد کرتا ہوں کہ میں تیرا بن کے رہوں گا۔ قربانی یہ ہے، قربانی کا مقصد یہ ہے۔ حضرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ انسان ہے جو قربانی نہیں کر سکتا، رب نے اس کو مالی قوت عطا نہیں کی، رب کو پتا ہے اس کی حالت کیا ہے۔ ایک وہ انسان ہے کہ جس کو رب نے طاقت دی ہے، قوت دی ہے، مال دیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ طاقت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا فلا یحضر مصلانا، میں اس کو اجازت ہی نہیں دیتا کہ وہ ہماری عیدگاہ کے بھی قریب آئے۔ اتنا برا انسان ہے۔ تو اللہ نے اگر مال دیا ہے تو یہ قربانی کا موقع، اس کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے جانوروں کو اللہ ہمیں قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم نے جانور قربان کرنا کس کے لیے؟ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ۔ آج ہم نے لاکھوں کے جانور خریدے ہیں، کسی نے 2 لاکھ کا، کسی نے 4 لاکھ کا، کسی نے 10 لاکھ کا، کسی نے 20 لاکھ کا، اتنے مہنگے جانور ہم نے خریدے ہیں۔ اللہ سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اللہ سب کی قربانیوں کو ریاکاری سے محفوظ فرمائے، خالص اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے۔ قرآن نے میری اور آپ کی رہنمائی فرما دی کہ اللہ احکم الحاکمین نے کچھ چیزوں کو حرام کیا ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ، اللہ نے تمہارے اوپر مردار کو حرام کیا ہے، والدم، خون کو تمہارے اوپر حرام کیا ہے، ولحم الخنزیر، خنزیر کے گوشت کو رب نے تمہارے اوپر حرام کیا ہے، وما اہل به لغیر اللہ، ہر وہ چیز، وہ جانور بھی ہو سکتا ہے، وہ کھانے والی چیز بھی ہو سکتی ہے، جو بھی چیز ہے جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ غیر اللہ کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، انبیاء سمیت، انبیاء کے شاگردوں سمیت، یہ سارے غیر اللہ ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کی ذات، اللہ کے بعد قیامت تک کے آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان میں انبیاء کی صفحے بھی موجود ہیں، یہ سارے اللہ کے غیر اللہ ہیں۔
اللہ کے غیر اللہ کے ساتھ جوڑ کے کسی چیز کو ذبح کیا جائے، قربان کیا جائے، باندھا جائے، بنایا جائے، پکایا جائے، کھلایا جائے یا کھایا جائے، قرآن نے یہ ہمیں بتایا ہے کہ یہ غیر اللہ کے نام پر اور ایسی چیزیں اللہ نے تمہارے اوپر حرام کی ہیں۔ اگلی بات، قربانی سال میں ایک مرتبہ موقع آتا ہے، عید الاضحیٰ کا موقع آتا ہے، اس کے ساتھ کئی لوگ عقیقے کو جوڑتے ہیں۔ کس کو جوڑتے ہیں؟ عقیقہ۔ عقیقہ چیز کیا ہے؟ عموماً ہماری زبان میں لفظ بولا جاتا ہے حقیقہ، حقیقہ لفظ نہیں ہے، عین قاف یا قاف ہا، عقیقہ، ٹھیک ہے۔ عقیقہ چیز کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب بچہ یا بچی پیدا ہوتے ہیں تو 7ویں دن ان کے سر کے بالوں کو مونڈو، ان کو اتارو اور ان کا وزن کرو، برابر کی چاندی یا چاندی کی رقم اللہ تعالیٰ کے راستے میں کیا کرو؟ صدقہ کرو، اور بچے یا بچی کا نام رکھو اور کیا کرو؟ عقیقہ کرو۔ بچہ ہوگا تو اس کی طرف سے 2 جانیں، اور اگر بچی ہوگی تو اس کی طرف سے بولو 2 جانیں بچے کی طرف سے اور 1 جان بچی کی طرف سے۔ اب اکثریت میں لوگ کرتے کیا ہیں؟ قربانی کے لیے جانور تو خریدا گیا، لیکن سوچ یہ ہوتی ہے کہ یار ویسے بھی تو 7 حصے پانی میں نا، تو چلو عقیقہ ہی کر لیے۔ اب جب ہم نے حدیث کو پڑھا تو حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بچے کے لیے 2 جانیں، یہ 7 حصوں میں جان 1 ہے، 7 جانیں نہیں ہیں، 2 3 4 5 6 جانیں نہیں ہیں، جان 1 ہے۔ شریعت نے آسانی کے لیے یہاں پہ ہمیں بتا دیا کہ اگر کوئی ایک انسان جانور قربانی کا بیڑا نہیں خرید سکتا، گائے نہیں خرید سکتا، تو 6-7 افراد مل کے آسانی کے ساتھ وہ اس ثواب کو حاصل کر لیں، قربانی کا اجر بھی لے لیں، ان کے قربان بھی ہو جائیں، یہ رب کے ہاں ان لوگوں میں شامل ہو جائیں کہ جن لوگوں نے قربانیاں کی ہیں۔ عقیقہ اور چیز ہے، قربانی اور چیز ہے۔ عقیقے کو قربانی کے ساتھ یا قربانی کو عقیقے کے ساتھ نہیں جوڑیں گے، ایسا کرنے والا لاکھ مرتبہ کرتا رہے، اس کا عقیقہ نہیں ہے۔ آج 7ویں دن کرنے کا عقیقہ حکم ہے، عقیقہ 7ویں دن کرنے کا حکم ہے۔ اگر کوئی نہیں کر سکتا تو شریعت نے کوئی قید نہیں لگائی، پابندی نہیں لگائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کب ملی تھی؟ 40ویں سال میں۔ آقا علیہ السلام کو نبوت ملنے کے بعد جب رب نے یہ مسئلہ سمجھایا تو آقا علیہ السلام نے اس کے بعد اپنا عقیقہ کیا، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی 7ویں دن کر سکتا ہے تو یہ افضل ہے، اگر کوئی نہیں کر سکتا زندگی میں جب بھی اللہ توفیق دے، موقع دے تو عقیقہ کرنا چاہیے، لیکن عقیقے کو قربانی کے ساتھ ہرگز ہم نہیں جوڑیں گے۔ اگلی بات، قربانی کا وقت کیا ہے؟ ہم نے عید کی نماز ادا کر لی، ابھی خطبہ سن لیا، سن رہے ہیں۔ خطبے کے بعد جب ہم گھر جائیں گے تو گھر جا کے اب ہم کیا کریں گے؟ انشاءاللہ اپنے جانوروں کو قربان کریں گے۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آقا علیہ السلام اور ہم سارے عید کی نماز پڑھ کے واپس جا رہے تھے، تو میرے خالو کے گھر سے خون نکلتا ہوا ہمیں نظر آیا۔ آقا علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا اور پوچھا کیا تم نے نماز پڑھ لی ہے؟ تو کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا تم نے جانور ذبح کر لیا ہے؟ جی اللہ کے نبی۔ آپ نے فرمایا یہ قربانی، سارے بولیں یہ قربانی نہیں ہے، یہ عام گوشت ہے، عام گوشت۔ پریشان ہو گئے، مسئلے کا نہیں پتا تھا، پریشان ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب میں کیا کروں؟ اس کی جگہ دوسرا کرنے کا حکم دیا۔ بہرحال میرے اور آپ کے لیے ایک مسئلہ نبی علیہ السلام نے اس مسئلے سے بھی بیان کر دیا کہ قربانی، عید کی نماز، عید الاضحیٰ کا خطبہ، اس کے بعد جو کی جانے والی دعا ہے، اس کے بعد جا کے قربان کریں گے تو وہ آپ کی قربانی کنسیڈر ہوگی، شمار ہوگی، وگرنہ وہ عام گوشت ہے، وہ قربانی شمار نہیں کی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں پہ ہمیں قربانی کرنے کا حکم دیا، جہاں پہ ہمیں وہ جانوروں کا ذکر کیا، بہیمۃ الانعام، کل کے جمعے میں ہم نے سنا، اونٹ ہے نر مادہ، گائے ہے نر مادہ، بکرا ہے نر مادہ، اسی طرح چھترا ہے، دمبا ہے، مینڈا ہے نر مادہ۔ اپنے آپ کو کٹے کے پیچھے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، جب یہ سارے جانور آپ کو آسانی سے مل رہے ہیں تو ان کی قربانی کریں جن کا قرآن نے ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ سوشل میڈیا بڑا پڑا ہے، ہمیں اس کے پیچھے اپنا وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جن کو قرآن نے بیان کیا سب سے پہلے ان کو ترجیح دیں۔ ہاں اگر اتنی ہی مارا ماری ہو جاتی ہے کہ آپ کو یہ جانور نہیں ملتے تو پھر تو جائز کی صورت کو نکلتی ہے، ادروائز ہم نے انہی جانوروں کا انتخاب کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کو ذبح کرنے کا طریقہ بھی بیان کیا۔ جانور کو ذبح کیسے کرنا ہے؟ قبلہ رخ لٹانا ہے اور اس کی گردن پر ایک پاؤں رکھنا ہے، ہاتھ میں تیز دھار چھری یا چاقو، اور کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر، بس بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر نہیں۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا نبی تمہیں جو دے وہ لے لو، جس سے میرا نبی منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس موقع پر کیا دیا؟ بسم اللہ اللہ اکبر، اس سے زیادہ نہیں ہم نے کرنا۔ اللہ کا نام ہے، زیادہ کریں گے سنت کی مخالفت ہے۔
زیادہ کریں گے اللہ کے نبی کی اطاعت نہیں ہے, اللہ کے نبی کی نافرمانی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بے شک اللہ کا نام ہے, لیکن طریقہ نبوی پھر نہیں ہوگا, پھر آپ کی اپنی مرضی ہوگی, پھر آپ کی اپنی سوچ ہوگی, اپنی فکر ہوگی. پھر اس کے ساتھ آپ کے اندر یہ بھی فکر پھر پیدا ہونی چاہیے کہ پتہ نہیں میری قربانی قبول بھی ہوئی ہے کہ نہیں. جب طریقہ ہی آپ کا الٹ ہوگا, جب طریقہ ہی آپ کا نبی علیہ السلام کے مخالف ہوگا, اگلی بات یہ جانور کو لٹانے کا, جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ سمجھ لگ گیا, اور پڑھنا کیا ہے بسم اللہ اللہ اکبر, یہ بھی پتہ چل گیا. اب عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کیا جا رہا ہوتا ہے, یا جانور کے سامنے ہی کسائی کیا کر رہے ہوتے ہیں, چھریوں کو, چاقو کو, ٹوکے کو تیز کر رہے ہوتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک صحابی کو دیکھا جو جانور کے سامنے اپنے اوزار کو یعنی کہ ذبح کرنے والے چھری چاقو کو وہ تیز کر رہا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے صحابی کیا اس جانور کو 2 موتیں دینا چاہتے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 موتوں سے مراد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک موت تو یہ مرے گا جب تم اس کو ذبح کرو گے, دوسری موت اس سے پہلے تم اس کو دے رہے ہو, اس کے سامنے ہی ان کی چیزوں کو تیز کر رہے ہو. تو ہم نے اس چیز کا بھی اہتمام اور خیال کرنا ہے کہ ہم نے جانور کے سامنے نہ تو ان چیزوں کو تیز کرنا ہے اور نہ ہی ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کرنا ہے. حضرات کی قربانی ہم کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے کرتے ہیں. اللہ ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے. ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. کون ابراہیم علیہ السلام؟ جن کو اللہ احکم الحاکمین نے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, جس ابراہیم کو اللہ نے اپنا دوست بنایا, جس ابراہیم کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا. اور نبی علیہ السلام کو جب معراج کروائی گئی تھی, آقا علیہ السلام کو آقا علیہ السلام کی ملاقات ہوئی سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے. بیت المعمور کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ارد گرد موجود ہیں جو ان کی کفالت کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام ان کی کفالت کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, واپس جاؤ گے نا تو جا کے اپنی امت کو, لوگوں کو میرا سلام کہنا. جب سلام آئے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انہوں نے کہا کہ جا کے اپنی امت کو میرا سلام کہنا, اور ساتھ نے کہنا کہ جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے, جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا گھر جو اللہ نے تمہیں عطا کرنا ہے مرنے کے بعد جنت میں, اس میں تم پھل بوٹے لگا دو, اس میں درخت لگا دو, اس میں شجر کاری کر لو, اس کو خوبصورت کر لو, تو اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو. اپنی زبانوں کو کس سے؟ سارے نہ بولے لیکن مسئلہ سمجھنا آ جائے, کیونکہ ساری زبانیں تو چغلیاں ہوتی ہیں, غیبتاں ہوتی ہیں. اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ. سارے پڑھ لیں ذرا ایک مرتبہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا حول ولا قوۃ الا باللہ, لا الہ الا اللہ, استغفر اللہ. اور آج کل 9 ذی الحج کی صبح سے لے کے 13 ذی الحج کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ تکبیرات کا اہتمام کریں گے. اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر وللہ الحمد. اگلی اور آخری بات, ایک وقت تھا پہلی امتوں کے اندر گوشت کھانے کا حکم نہیں تھا, گوشت کھانے کا حکم نہیں تھا, ذخیرہ کرنے کا حکم نہیں تھا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر رب العالمین نے یہ فضل کیا, یہ احسان کیا اور حکم دیا کہ جانوروں کا گوشت خود بھی کھاؤ, دوسروں کو بھی کھلاؤ, رشتہ داروں کو بھی کھلاؤ, اور خصوصاً ان لوگوں کا خیال رکھو جن لوگوں نے قربانیاں نہیں کی. تو انشاءاللہ آج ہم نے جب اپنے جانوروں کو ذبح کرنا ہے, جہاں پہ ہم نے اپنے لیے رکھنا ہے, جہاں پہ اپنے رشتہ داروں کے لیے انتظام کریں گے, وہاں پہ ان لوگوں کے لیے زیادہ حصہ رکھیں کہ جو لوگ بیچارے حالات کے مارے لاچار بے بس ہیں اور وہ جانور قربان نہیں کر سکے. اس مہنگے دور کے اندر ہم نے انشاءاللہ ان کو بھولنا نہیں ہے. انشاءاللہ خود دے سکتے ہیں خود دے دیں, وغیرہ یہ آپ کی مسجد کا پلیٹ فارم آپ کے پاس موجود ہے, یہاں پہ پہنچا دیں, مجھے بتا دیں, انشاءاللہ ہم ریسیو کر لیں گے اور ان لوگوں تک انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی امانتوں کو پہنچائیں گے جن لوگوں نے قربانیاں نہیں کی. اللہ ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے.